Thank you. Ladies and gentlemen, yeah, I know on air. السلام علیکم بجاج. How are you? کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, گڈ. میں نے آپ ہی کا پرپوزل جو ہے اس کو فارورڈ کیا ہے. بجاج ابھی مجھ سے بریک میں بول رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میڈیسن پیچھے رہ جائے, تو میں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میڈیسن پیچھے رہ جائے. اوبیسلی ظاہر ہے جہاں پرابلمس ہیں وہاں پرابلمس ہیں, اور وہ دونوں ہی طرح سے ایڈریس ہونے چاہیے. روحانی طریقہ علاج بھی ہونا چاہیے, اینڈ آف کورس آپ کا طریقہ علاج جو ہے, آپ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ میں میرا بہت بلیف ہے, اینڈ آئی تھنک وہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. لوگ کاؤنسلرز جو ہیں, کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت قدیم ترین پیشوں میں سے ایک پیشہ ہے. ہمارے اسلام میں سے ہی اس کے نکلے ہیں یہ. اور اگر آپ دیکھیں کہ مسجد میں بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, مذہب کو چینج کرنے کے لیے بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. گوروں نے اس کے ورڈز کو چینج کر کے اپنے نام سے اس کو مترادف کرا دیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جس طرح بھی نقشبندی بھائی سے میری بات ہو رہی تھی کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کسی بھی بیماری کی, چاہے وہ ڈائبٹیز ہو, چاہے وہ ہائپرٹینسو پیشنٹ ہو یا سائیکیٹرک النس ہو, دوائیوں کا ایک محدود رول ہے. وہ اس بیماری کی انٹینسٹی کو روک دیتی ہے. جس پرابلم سے, سمٹم سے مریض ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کو اس لیول پہ جا کے روک دیتے ہیں جہاں پہ اس کے مسائل تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا جو عمل ہے وہ بہت ضروری ہے, اور ریہیبلیٹیشن میں ہمارا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے, سائیکو تھراپسٹ کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے. اور اگر یہ ہماری جو پینل آج بیٹھا ہے, اگر یہ سارے مل کے کام کریں, اسپریچول ہیلنگ, سائیکو تھراپی, مذہب کی طرف سے کوئی نالج ہو, تو آپ یقین کریں کہ پیشنٹ کہیں سے بچ نہیں پائے گا. دیکھیں, مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ ابھی انہوں نے چین میں ایک بہت قدیم ترین طریقہ علاج ہے آکوپنکچر, اور نقشبندی صاحب نے کہا کہ آکوپنکچر جو ہے جو پوائنٹس کا طریقہ علاج ہے, جو مختلف آپ کے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں ان کا طریقہ علاج ہے کہ وہاں پر سوئیاں جو ہیں وہ چبوئی جاتی ہیں, لگائی جاتی ہیں, اور اس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ مجھے بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر ہم سب مل کے اسی طرح سے کیسز لیں اور اسی پروگرام کے اندر مے بی ونس اے ویک, ایک ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں 2 بار ہم ایسا ہی شو کریں جہاں صرف ہم پیشنٹس دیکھیں اور ان کی پروگرس جو ہے اس کو مانیٹر کیا جائے, تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن خدا را, اس سے پہلے کہ آپ کسی عامل کے پاس جائیں, اس سے پہلے کہ آپ کسی عامل کو پیسے دیں, جی جعلی عامل کے پاس چلیے. ظاہر میں ایک اور بات کروں, جعلی عامل اور جعلی ڈاکٹر دونوں, میرا خیال ہے ایسا بھی آپ کی فیلڈ ہے نا, بول سکتے ہیں ہم سے ڈاکٹر ناراض ہو جائے. نہیں, یقین کریں, جب ہم ظاہر سی بات ہے آپ کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں, تو ہمارے اپنی بھی تو کوئی چیزیں ہیں نا جو غلط ہیں. بعض اوقات ڈاکٹر ایک غلط فیلڈ کا پیشنٹ پکڑ لیتا ہے پیسے بنانے کے لیے اور اس کو خراب کرتا جاتا ہے. اسی طرح عامل بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ نہیں ہیں. اچھا, ایک کام کرتے ہیں, پہلے سب سے پہلے تو آپ کا نام, سائرہ, اور آپ کا نام گلناز. کل آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. گلناز یہاں موجود ہیں, بتا میں نے آپ کو دیا تھا. گلناز, کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو, ذرا بتائیے گا. سر ابھی جیسے میں گھر سے کھانے کے لیے جیسے میں گھر سے نکلی ہوں, زور سے بولیے. بالکل میں صحیح تھی, گھر سے جیسے نکلی ہوں بالکل صحیح, بالکل ٹھیک تھی. جیسے یہاں گودام فرنگی پہ پہنچی تو میرا دماغ جو ایک دم سے بھاری ہونا شروع ہو گیا. وہ تو جب آپ کو عامل نظر آتے ہیں تو وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, نارملی تو یہی ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی قوتیں ہیں. تو جیسے میرا دماغ بھاری ہو گیا اور اس کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی, اور ایسے لگ رہا تھا جیسے دل کے ساتھ جیسے چونٹیاں کھا رہی ہیں, چونٹیاں لگی ہوئی. اچھا, وہ جو شخص پیچھے چل رہا تھا آپ کے, وہ ابھی بھی ہے, آواز آتی ہے؟ نہیں, وہ گھر پہ ہوتا ہے, باہر نہیں ہوتا. نہیں, گھر پہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے, اور گھٹنے پکڑ کے جھنجھوڑ بھی رہا ہے. جی اوکے. اب سر, آپ سے کسی سے گزارش ہے میری کہ ان پہ اگر حاضری ہوتی ہے تو کروا دیجیے. میرا خیال ہے آپ کر سکتے ہیں. ایسے بس چھوڑ دیجیے ان کو. یہ کیمرہ ذرا کیمرے کی طرف نوری صاحب. دیکھ رہے کیمرہ ہٹاؤ, یہی وجہ ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ چیز منع کرتا ہوں اس لیے. اب یہ لیڈی, ان کو پکڑ لیجئے. کیمرہ ہٹا دیا. روبینہ آ جائیے, کیمرہ ہٹا دیا. جی آ جائیے. کیا کریں, پانی چھوڑ دو نور صاحب. ایک منٹ, ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے اس طرح. نور زمان صاحب چھوڑ دیں آپ, چھوڑ دو.
چھوڑ دو آئیے آئیے پلیز. ہٹو ہٹو چھوڑ دو. ہٹے گا اچھا جاؤ. میری مدد کریں آپ. ہاں ٹھیک ہے جائیں. ہو گیا اٹھو. چھوڑ دیں نورزمان صاحب کو کہا نورزمان صاحب میری مدد کریں. چھوڑ دو. گیا وہ گیا گیا بعد میں کام کرے گا. دیکھ رہے یہ ہوتا ہے. وہ دیکھا نا یہ مستیاں کرے گا سارا. اچھا بس بس یہ ہٹو. چل جاؤ. چلا نکل نکل. جلا چلا دے اس کو. ماچس لے گیا. تجھے میں جلاؤں گا چھوڑوں گا نہیں. ساری بدماشی کے دن. ماچس لے گیا. ماچس جلا دے اس کو. نکل رہا ہے کہ نہیں؟ نکل رہا ہے. نورزمان صاحب میری مدد کریں مجھے ظالموں سے چھڑا. چلو جلا دو یار. نورزمان صاحب چلو میری مدد کرو. اللہ تعالیٰ میری مدد کرو. ابھی تیری اللہ تو بڑا کون ہے؟ اللہ تمہیں کس نے پکڑا ہے؟ اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے میرا. تو ہی میرا مددگار. اللہ تعالیٰ میری مدد کو. اللہ اللہ میں کس گناہ میں ہوں. اللہ مجھے معاف کر. اللہ مسلمان لگتا ہے. اللہ تعالیٰ چل چل کیا نام ہے تیرا؟ مجھے معاف کر. کیا نام ہے؟ کس نے پکڑا ہے تجھے؟ کس نے مسلط کیا تجھے؟ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ مسلط کس نے کیا تمہیں؟ اللہ کسی پہ کچھ ظلم نہیں کیا میں نے. نہیں کیا ہے. مجھے معاف کر دو اللہ تعالیٰ. نورزمان صاحب کرتے ہیں سب. نورزمان صاحب چلو چھوڑ. نورزمان صاحب پکڑا کس نے اس کو؟ کسی نے مسلط. نورزمان صاحب ابھی یہ بھی مسلم ہے. شادی اس میں. چلو ہٹا دو. ویسے نکال دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹا. ایک منٹ نہیں بول کرتے. چلو اٹھے. کیا نام ہے اس کا؟ بولو. چلو اٹھو بس. اٹھ جاؤ. اٹھو 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 اٹھو. شاباش. اٹھا دو. لے جاؤ. صحیح ہے. چلے اٹھے. اس کا منہ بند کر دو. اٹھو. وہ چہرہ ڈھک دیجیے. چہرہ ڈھک. وہاں لے جائیں اس کو. ویٹنگ میں صحیح ہو جائے گی. چلیے جی جی پلیز لے جائیے. اچھا اس کو ہٹا دے. لے جائے اس کو. ابھی کاٹ دے. جو بھی لیڈیز سیکشن میں لے جائیں. وہاں لیڈیز وہ بھائی آ رہے ہیں. اس کو ذرا صحیح کیجیے گا. بس بس ادھر آئیے. بجا دوا کا کوئی بات نہیں. چلا بھی ٹھیک ہو جائے گی. بیٹھیے. اچھا نورزمان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کس کے پاس بھیجا ہے اور کیا؟ بھائی آ رہے ہیں میرے. اچھا اوکے. اور وہاں پر کیا وہ کریں گے؟ اچھا آپ کے جانشین کیا کریں گے وہ؟ یہ بھی کر دیں گے. ابھی تو یہ ٹھیک ہو گئی کیونکہ اس کو ابھی تقریباً 15-20 منٹ نارمل ہونے میں لگتے ہیں کیونکہ حاضری کا مسئلہ ہے. اس لیے حاضریاں منع کی جاتی. میری جو زیادہ تر کوشش ہوتی ہے اگر خود سے حاضر ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ میں جنات کو حاضر نہیں کرتا. اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے. یہی چیزیں اناڑیوں کے کام ہوتے ہیں. حاضر کرو. اب یہ دیکھو ایک باپردہ خاتون ہے تو یہ چیزیں ہیں برحق ہے آپ کے سامنے. اب یہ اتنے مت وہ کیا تو اس چیز کی مناسب نہیں ہے. اس چیز سے گریز کیا جائے. کیا کہتے ہیں سر؟ جو چیز ابھی تک میں نے دیکھی اس میں ڈیفینیٹلی ان لوگ کی اپنی بات ہے. ان کی بات کی ویلیو دیتے ہوئے میں یہ بات کروں گا کہ ان کے اندر جو ایک فزیکل چینجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بہت زیادہ کامن ہے. ڈے بائی ڈے ان کو آتے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ آتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے یہ بہت جلدی اس کنڈیشن میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ آپ دیکھیں جو ان کی کنڈیشن تھی اس کی پوری باڈی ریجٹ ہو رہی تھی نا. اگر یہاں پہ اگر آپ لوگ جو کہتے ہیں وہ باتیں اپنی جگہ صحیح لیکن اگر ہم کو یہاں پہ ایک ایسا انجیکشن جو مسلس کو ریلیکس فوراً کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی میڈیکل انٹرونشن کریں تو آپ کے کام میں اور ہمارے کام میں بہت آسانی ہو سکتی ہے. اس پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں. دیکھیں جنات بھی بیمار ہوتے ہیں. مخلوق ہے. ان کا بھی علاج ہوتا ہے.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہے. جو جن وجود میں حلول کر جائے اگر آپ انجیکشن لگا دیتے ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مخلوقات ہے اور ان پر بھی اس کے اثر ہونا لازم ہے. اور آپ کے پاس بھی انسانوں کی شکل میں یہ آتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جی انسانوں کی شکل اختیار کر کے آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں، دکانوں پر بھی جاتے ہیں. جب ان کو بیماری ان کے لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک انسان ڈاکٹر ہے، وہ یہ کر، پھر وہ انسان کی شکل اختیار کر کے اس کے پاس ضرور آتا ہے. لیکن ان کے یہ کہ ان کے فرمایا تھا نور الزمان صاحب نے کہ خواتین پہ حاضری نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ کل خاتون پر حاضری کیے بغیر خود بخود وہ جن حاضر ہو گیا تھا اور اس کو کنٹرول کر کے وہ تو صحیح ہے، کر کے پانی وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں خود بخود ایک بندہ حاضر ہو جائے اس میں خود ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہے. لیکن اور یہ وہی خاتون ہیں، ایک کام کرتے یہ ہیں، وہی خاتون ہے جن پہ خود سے ہو جاتا ہے. آج تو مجھے آپ نے کہا نا کہ آپ حاضری کیجئے تو میں ویسے میں بول رہا ہوں، آپ سے نہیں عرض کر رہا. نہیں، میں اپنی انفارمیشن کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن پر خود سے ہی حاضر ہو جائے ان خواتین کا کیا کرنا تو چاہیے؟ علاج تو کرنا ہے نا. میں نے آپ کو وہ تو ہاتھ دیکھیں، یہ شرعی مسائل اس طرح ہوتے ہیں کہ اب یہ جس طرح ہو رہی ہے اس کو ہاتھ بھی پکڑنا پڑے گا. اگر ڈاکٹر سرجن آپریشن کرتا ہے، عورت ان کے سامنے برہنہ ہے تو ڈاکٹر کے مسائل علیحدہ ہے اور باقی مسائل علیحدہ ہے. بعض لوگ اس ریلیشن کو کیجیے ڈاکٹری مسائل اور طبیب کے مسائل بھی اکٹھے. طبیب دیکھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا سارا امپریشن چہرے سے ہوتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب ہے، ان کے سامنے ان کا یہ بھی اس کو چہرے سے پہچانتے ہیں. ان کے سامنے مریض جب آئے گا تو ان کو کھول کے پورا چہرہ اس کا دیکھیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. یہ تمام چیزیں اس چیز سے جیسے مفتیان کرام کو ہم نے بتایا بھی ہیں اور سب کچھ کیا ہے. اب یہ جس کنڈیشن میں تھی آپ بتائیں، اگر میں تو یہ لڑکتے ہوا وہ وہاں تک چل گیا. نہیں دیکھو بحث جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی پیشنٹس بھی ہیں نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل یہی پکچر کے پیشنٹس بھی ہیں اور وہ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی جو مسلس کی کوارڈینیشن خراب ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ خطرناک شکل بنا سکتے ہیں. ان کی آنکھیں باہر آ سکتی ہیں، ان کی زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھو جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور نیند کی گولیاں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو دورہ پڑ جاتا ہے. ایک کام کرتے ہیں، ویل دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. یہ میں نے کیوں کہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس بریک کے بعد.